قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم تاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین و ہدی و بشری للمؤمنین صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد حضرات گرامی، جیسا کہ تمام دوستان علم ہے کہ 1335 ہجری دا سورج زمانے دے نشیب و فراز اپنے دامن سمیٹ کے غروب کر چکا ہے، اور 1436 ہجری دا چند حسینیت دی فتح اور یزیدیت دی شکست دا پیغام لے کے ابھر چکا ہے۔ اسلامی سال دا آغاز چونکہ محرم تو ہو رہا ہے، اور پوری دنیا دے ذہن وچ ماہ محرم دا چند نظر آنے تو بعد اپنا یا بیگانہ، دور یا نزدیک، تھوڑا تعلق دار یا زیادہ تعلق دار، پوری دنیا دے ہر مسلمان یہ چند ویکھن تو بعد یا سنن تو بعد کہ چند نظر آ گیا ہے، ایک نام ذہن وچ حرکت کرتا ہے، اور نام ہے حسین ابن علی۔ میرے محترم سامعین، دنیا نے دیکھا کہ تاریخ اسلام دیاں کئی ہستیاں نال ماہ محرم منسوب ہے، مختلف واقعات نال ماہ محرم منسوب ہے، اگرچہ بہت زیادہ واقعات محرم نال منسوب نے، اور تاریخ دے کئی حصے اور زاویے نال محرم پہچانیا جاتا ہے، لیکن واقعہ کربلا تو بعد محرم صرف امام حسین علیہ السلام نال پہچانیا جائے گا، اور قیامت تک دے آن والی نسلاں اس محرم دے حوالے نال صرف واقعہ کربلا نو یاد رکھن گیاں، اگرچہ بہت زیادہ واقعات اتنا منسوب کیتے بھی جان یا ہو بھی جان، لیکن جڑی اہمیت واقعہ کربلا نو ہے کسی دوسرے واقعہ وہ اہمیت نہیں، اور جڑے نتائج اس واقعہ کربلا نے اپنے پیچھے چھڈے نے، کسی دوسرے واقعے نے وہ نتائج بھی پیچھے نہیں چھڈے۔ پوری دنیا دا تعلق ہے اس ماہ محرم نال حضرت امام حسین علیہ السلام دے حوالے نال، اور پوری دنیا دا ہر مسلمان بارگاہ امامت وچ حضرت امام حسین دی بارگاہ وچ اپنا اپنا نذرانہ اپنی اپنی عقیدت اور مسلک دے مطابق پیش کر۔ اسی باقاعدہ دا آغاز کرنے ہیں اور باقاعدہ مجالس برپا ہوندیاں نے۔ میرے محترم سامعین، ساڈا امام حسین علیہ السلام دی شخصیت نال کی تعلق ہے، تاریخ دے حوالے نال میں پہلے عرض کرنا چاہتا۔ اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ اسی زیادہ اہتمام کیوں کرنا ہے، تو زیادہ اہتمام کرنے دی وجہ یہ ہے جڑی سید ابو العلا مودودی نے دو حوالے میں پہلے عرض کر دیا، اس تو بعد میں اپنا موضوع واضح کرنا کہ اس سال میں محرم کی پڑھنا چاہتا۔ تاریخی حوالہ نوجوان نوٹ کر لیں، خلافت و ملوکیت بڑی دیر پہلے سید ابو العلا مودودی نے لکھا کہ حامیان علی کا یہ گروہ ابتدا میں شیعان علی کہلاتا تھا۔ حامیان علی کا یہ گروہ ابتدا میں شیعان علی کہلاتا تھا، یعنی جدوں دے شیعہ موجود نے، حضرت علی دے حامی نے، انہوں پہلے زمانے شیعان علی کہا جاتا سی، پھر بعد میں اصطلاحاً انہیں صرف شیعہ کہا جانے لگا، شیعان علی۔ پہلی گل تے کہ حضرت علی دے اسی ادوں تے حامی ہاں جدوں تو ساڈا وجود ہے، ساری تاریخ ہے کہ حضرت علی دے اسی ہمیشہ حامی رہے۔ دوسری گل وہ فرماندے ہیں کہ باقاعدہ مخصوص نظریات کے ساتھ ایک پارٹی کے وجود کا آغاز ان لڑائیوں کے زمانے میں ہوا جو مارکہ جمل، صفین اور نہروان میں حضرت علی کے ساتھ پیش آئے، یعنی یہ حامیان علی پہلے سے موجود تھے جو ہمیشہ حضرت علی کی حمایت میں رہے۔ باقاعدہ ایک پارٹی کا وجود ان لڑائیوں کے زمانے میں ہوا، جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان میں جو حضرت علی کو پیش آئیں،
حضرت امام حسین علیہ السلام نہ ساڈا کی تعلق ہے تاریخی اعتبار نال فرماندے ہیں پھر حضرت حسین کی شہادت نے ان لوگوں کی صفوں کو مجتمع کر دیا. یہ بکھرے لوگ حضرت امام حسین دی شہادت نے اکٹھے کر دیتے. پھر وہ ایک جملہ اور فرماندے ہیں کہ ان کے جذبات میں شدت بھی پیدا کی اور نظریات کو ایک واضح شکل دے دی. نظریات کو ایک واضح شکل مل گئی شہادت امام حسین کے بعد. یہ گل تاریخی حوالے نال بچیاں تک پہنچ گئی کہ ساڈا تعلق حضرت علی دیاں حامیاں نال ہمیشہ تو رہے. دوسرا حضرت امام حسین علیہ السلام دی شہادت نے اس قوم نو مجتمع کر دیتا, اکٹھا کر دیتا تے باقاعدہ نظریات دا آغاز ہو گیا. سید ابو العلا مودودی دیتا ہے. اگلا سوال یہ کہ شہادت امام حسین علیہ السلام وچ سارا کردار کی سی؟ حضرت امام حسین علیہ السلام دے زمانے وچ جدو شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام ہوئی تے اسا کس طرح سی ساں اور ساڈا تاریخی اعتبار نال کی ساڈا رویہ سی اور کی ساڈا زاویہ سی, زاویہ نگاہ. او دے متعلق بھی ابو العلا مودودی دی اسے کتاب دا میرا خیال ایک جملہ او دے نال ساڈی حیثیت واضح ہو جائے گی. اس تو بعد میں اپنا موضوع شو کروں. وہ فرماندن کہ تمام شہداء کربلا کے سر کاٹ کر کوفہ لے جائے گئے. ابن زیاد نے نہ صرف برسر عام ان کی نمائش کی بلکہ جامعہ مسجد میں ممبر پر کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا. وہ جڑا اعلان ابن زیاد نے کیتا ہے وہ دے وچ بھی ساڈا تعارف موجود ہے. تاریخی اعتبار نال ساڈا تعارف دے وچ موجود ہے کہ واقع کربلا وچ شیعہ دا کردار کی سی, کیسے لوگ سن. وہ میں پوری گل نہیں جی پڑھ سکتا. یہ حضرت امام حسین علیہ السلام دی اس گستاخی کیتی ہے تو میں جیڑی گل بچوں بیان کرنا چاہنا وہ کر دینا, سارا میں وہ ترجمہ نہیں پڑھ سکتا. ممبر پر کھڑے ہو کے ابن زیاد نے جامعہ مسجد میں اعلان کیا کہ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے حق کو ظاہر کیا اور اس یزید نے اپنا امیر المومنین کہہ کے رکھا کہ اس کو اور اس کے ٹولے کو اللہ نے حسین ابن علی کے مقابلے میں فتح دی اور حسین بن علی اور اس کے شیعوں کو قتل کر دیا گیا. یہ مطلب ہے نکلیا کہ ساڈا اس زمانے وچ بھی الحمدللہ تعارف حضرت امام حسین نال بے وفائی کرنے والے نال نہیں سی, بلکہ حضرت امام حسین دیاں شیعہ نال ساڈا تعارف کرا گیا. اور ابن زیاد دے اے لفظ اے او دا اقبال جرم کہ حسین اور اس کے شیعت ہو, اس کے شیعوں کو قتل کر دیا گیا. گویا اے یو قوم میں جڑی علی دی حامی سی, اے یو قوم میں جڑی حسین ابن علی دی حامی. اے حمایت ہے حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت امام علی علیہ السلام وچ اسی وجود چاہے ہاں. پہلا ساڈا تعارف تے اے. اگلی گل ہے کہ چونکہ عالمی طور تے سازش کیتی جا رہی ہے مسلمانوں نوں لڑان دی اور شیعہ سنی نا اتفاقی پیدا کرن دی, او دے وچ جتھے اسی مظلوم دے حامی ہاں, جتھے اسی مظلوم دے ساتھی ہاں, اسی خود بھی مظلوم ہاں. وہ جڑی ساڈی مظلومیت ہے انہوں میں مد نظر رکھ کے بہت زیادہ سوچ و بچار تو بعد عنوان میں رکھیا جی اس محرم دا بہت اپنی سوچ دیتا ہے, نہ کسے بانی دا مشورہ ہے اور نہ کسے مومن دا مشورہ ہے. میں اپنے طور تے سوچیا ہے کہ اسی مظلوم تے حامی ہاں, لیکن موجودہ دور ہے جڑا ساڈے تے ظلم ہو رہا ہے وہ اے ہے. صرف یہ نہیں کہ اسی بساں چوں کٹ کے مارے جا رہے ہیں یا بم دھماکے کیتے جا رہے ہیں یا ٹارگٹ کیتے جا رہے ہیں. اصل ساڈے نال ظلم اے ہو رہا ہے کہ ساڈے عقائد نو جس انداز نال پیش کیتا جا رہا ہے کہ انہاں دے اے عقائد نے, انہاں دے اے عقائد نے, انہاں دے اے عقائد نے, ساڈا انہاں عقائد نال تعلق ہی کوئی نہیں. جڑے عقائد ساڈے نال منسوب کیتے جا رہے ہیں اور اج ایک پڑھیا لکھیا بندہ ایک پڑھے لکھے شیعہ نو بھی اچھی نظر نال نہیں ویندا, اور وہ دی وجہ ہے کہ پراپیگنڈا اتنا کیتا گیا کہ زیادہ لوگوں کو موقع ملیا اور لوگوں نے ساڈے خلاف عقائد دے متعلق اس قدر شور باپا کیتا کہ انہاں دے جناب جبریل دے متعلق اے عقائد نے, وحی دے متعلق اے عقائد نے, توحید دے متعلق اے عقائد نے, نبوت دے متعلق اے عقائد نے, جنہاں دا دور دور نال بھی مذہب شیعہ نال کوئی تعلق نہیں. آخر قبلہ کسے مذہب دی کوئی اتھارٹی بھی تے ہے, کسے مذہب دی کو مسند کتاب بھی تے ہے, ساڑیاں کتب موجود نے, علماء موجود نے, درس موجود نے, ذمہ دار بندے موجود نے.
ایک عام آدمی اٹھ کے ساڈے اس قدر عقائد تے حملہ کرتا ہے اور اتنا پراپیگنڈا ہویا کہ کمال ہے کہ بندے تسلیم کر گیا کہ واقعی یہ ایسے بندے نے. میں حضور والا جڑا عنوان ترتیب دیتا ہے ایس محرم واسطے وہ انتہائی میں ضروری سمجھ کے دیتا ہے. وہ ہے عقائد مومنین بے مطابق کتاب مبین. عقائد مومنین بے مطابق کتاب مبین یعنی قرآن حکیم. یعنی ایک صاحب ایمان دے عقائد قرآن دی نظر کی ہونے چاہیے اور قرآن کن عقیدیاں تے اپنی مہر ثابت کرتا ہے. اور میں پہلے اعلان کر دیں اپنے موضوع بیان کرن تو پہلے اپنے نوجوان بچیاں تک اطلاع کر دیں کہ عقیدے دے مطابق قرآن نو نہیں کرنا, قرآن دے مطابق عقیدے نہیں. مہربانی اپنے عقائد دے مطابق قرآن نو نہیں ٹالنا بلکہ قرآن حکیم دے مطابق اپنے عقائد نو رکھنا ہے. اس واسطے کہ قرآن دی اہمیت کم از کم حضرت علی تے حامیہ تک تے گل پہنچانی چاہیے کہ اے وہی قرآن ہے جس متعلق حضور نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. اور اے یو قرآن قبلہ جدی حضرت امام حسین علیہ السلام نے کٹے سر نال تلاوت فرمائی. اگر ساڈے عقائد اس قرآن تو کدھر باہر ہو گئے نہ اسی علی دے شیعہ وا نہ حسین دے حامی. اس موضوع دے دو فائدے نے جی. پہلا فائدہ میرے نوجوانوں نو بچیاں نو یہ اعتماد حاصل ہو جائے کہ ساڈے عقائد قرآن دے عین مطابق نے, سانو کسے نال غرض نہیں. ساڈے بچیاں نو اعتماد حاصل ہو جائے اور اگر کوئی غیر ذمہ دار بندہ ایسے عقائد ساڈے بچیاں دے سامنے بیان کرے جڑے قرآن دی مخالفت کردے ہون یا قرآن نال ٹکراندے ہون تو ساڈا بچہ انہوں کہہ سکے کہ حضور جڑی تساں تقریر فرمائی ہے یہ چونکہ قرآن دے مطابق نہیں لہذا ساڈا اے دے نال تعلق نہیں. یہ کانفیڈنس اور اعتماد میرے نوجوانوں کے ذہن آ جائے گا تو میرے قوم دی اصلاح ہو جائے گی الحمدللہ. اس محرم کا یہ فائدہ ہوئے گا. دوسرا فائدہ یہ ہوئے گا کہ جڑے خیر شیعہ لوگ ساڈے متعلق سمجھتے ہیں کہ انہاں دے اے عقائد نے اے عقائد نے اے عقائد نے, اسی قرآن سامنے رکھ کے حضرت امام حسین علیہ السلام دے ایام وچ اپنے عقائد بیان کران گے. یہ مجلس ہے حضرت امام حسین علیہ السلام نال منسوب. مجلس آزاد آغاز باقاعدہ ہوا ہے واقعہ کربلا تو بعد کہ حضرت امام حسین علیہ السلام دے رفقا دی قربانیاں دا ذکر کیتا جائے اور انہاں تے ہون والے ظلماں دا ذکر کیتا جائے, مصائب دا ذکر کیتا جائے اور گریہ کیتا جائے. اے دا اہتمام ساڈے آئمہ نے بھی فرمایا. لیکن بندے اس محرم وچ محسوس کرن گے کہ اے دے ذکر توحید بھی ہوئے گا, ذکر رسالت بھی ہوئے گا, ذکر نبوت بھی ہوئے گا, ذکر امامت بھی ہوئے گا, ذکر ولایت بھی ہوئے گا, ذکر قیامت بھی ہوئے گا, ذکر نماز بھی ہوئے گا, ذکر حج و روزہ زکوٰۃ بھی ہوئے گا. گویا سارا ذکر امام حسین دی مجلس اس واسطے ہوئے گا تاکہ ثابت ہو جائے کہ دین است حسین. مجلس منصوب ہے حضرت امام حسین لیکن سارے ذکر اسی اس واسطے کریں گے اسی قرآن دی نظر نال اپنے عقائد نو بیان کرن دی کوشش کریں. میں اپنے موضوع نو رکھن واسطے سورہ مبارکہ نمل دی پہلیاں دو آیتاں عنوان کیتی ہیں جی. پہلیاں دو آیتاں سورہ نمل سورہ 19ویں پارے سورہ نمل خالق فرماندا ہے تاسین. یہ تاسین جی حروف مقطعات جو ہیں انہوں میں چھڑ رہے ہیں کیونکہ دا ترجمہ کسے مولوی کیتا نہیں, کسے ترجمہ کرنے والے بھی نہیں کیتا, تو میرا خیال ہے مینوں بھی نہیں چھیڑنا چاہیے. تاسین دے تھلے خالی جگہ ایتھے بھی موجود ہے, تواڈے گھر جڑے قرآن نے انہاں چ بھی موجود ہے. تاسین تھلے کچھ نہیں لکھیا. ان کے معنی یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے. ویسے اے آیت ہے, آیت باقاعدہ ہے, جبریل لے کے بھی آیا ہے, نبی تے نازل بھی ہوئی ہے اور ساڈے تک بھی پہنچائی ہے نبی نے. یہ آیت ہے, انہوں تسلیم کرنا ہے, انہوں مننا ہے, تسلیم کرنا ہے. انہوں آیت بھی مننا ہے, تسلیم بھی کرنا ہے, یہ ادب بھی کرنا ہے, یہ حیا بھی کرنا ہے. چونکہ آیت ہے یہ سمجھنا ضروری نہیں. اللہ نے اس قسم دیاں آیتاں صرف اس واسطے بھیجیاں تاکہ اس زمانے نو پتہ لگے کچھ میں ایسے بھی بھیجنا جنہاں نو سمجھنا ضروری نہیں, صرف مننا ضروری. اے
ایسے الفاظ بھی خارج بھیجد ہے، ایسے حروف بھی خارج بھیجد ہے جنہوں من لینا ضروری ہے، جنہوں سمجھنا ضروری نہیں۔ لہٰذا میں تاسین تو اگے بڑھ رہا ہوں۔ خالق کائنات نے آواز دیتی، تلکا آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیتیں ہیں قرآن مجید کی، یہ آیتیں ہیں قرآن کریم کی، و کتاب مبین، اور یہ کتاب ہے بڑی کھلی کھلی روشن، یہ ایک واضح کتاب ہے جس کو قرآن کہتے ہیں، اور یہ اس کی آیتیں ہیں ہدم و بشرا للمومنین، بس یہ ہے، اس میں ہدایت بھی ہے اور بشارت بھی ہے، مگر صرف ایمان والوں کے لیے۔ اس کتاب میں دو چیزیں ہیں، اس میں ہدایت بھی ہوگی، اس میں خوشخبری بھی ہوگی، لیکن للمومنین ہے یہ ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، انہی کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ مطلب ہے مہربانی کر کے اج تمہید دی مجلس توجہ فرما لو، یہ تو خوشخبری بھی انہوں مل سکتی ہے جڑا صاحب ایمان ہے۔ بھئی گفتگو مطابق قرآن کرنی ہے، کیونکہ عقائد المومنین بے مطابق کتاب مبین، کتاب مبین دے تحت اگر خوشخبری ہے تو للمومنین، اگر ہدایت ہے تو للمومنین، ایمان والوں ہی کے لیے خوشخبری ہے، ایمان والوں ہی کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ اچھا، اس دا مطلب ہے کہ اس قرآن چوں ہدایت بھی وہ حاصل کرے گا جڑا صاحب ایمان ہے۔ جی یہ شیعہ سنی ہے حدیث دیوبندی دی گل نہیں، گل ہے صاحب ایمان دی۔ یہ چوں میں کوشش کرنی ہے قبلہ منوان دا ٹھیکہ نبیاں بھی نہیں لیا، وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام ہے تم تک بات کو پہنچا دینا، تبلیغ کر دینا، ساڈا کام ہے جناب پہنچانا۔ یہ انبیاء دا وتیرہ رہا ہے اور انہوں دی سنت ساڈا کام ہے جناب تک پہنچانا، پہنچاواں گے ضرور، منوان دی ذمہ داری نہیں۔ اللہ نبی نو فرمایا آپ کو داروغہ نہیں بنایا گیا کہ آپ سب کو سمجھا کے ہی آئیں گے، تیرا کام ہے پہنچا دینا، یہ ماننا تو ان کا کام ہے، اسی حضور پہنچاواں گے ضرور، لیکن ایک شرط جڑی اللہ رکھی ہے وہ دے تو جناب معذرت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہدم و بشرا للمومنین، یہ ہدایت ہے تو ایمان والوں کے لیے، اور یہ خوشخبری ہے تو ایمان والوں کے لیے۔ یہ ایمان والے نو ہی مومن آندن، ایمان والے نو ہی مومن آندن۔ یہ مطلب ہے قرآن دے مطابق عقیدہ ہو ہی ہو دا سکتا جڑا صاحب ایمان ہو، جڑا مومن ہوئے۔ ہن ایمان واسطے ضروری ہے، ہن میں حدیث رسول دا سہارا لے رہا ہوں، صحیح مسلم شریف دی 240 نمبر حدیث ہے۔ سرکار دو عالم نے حضرت علی نو فرمایا بندیاں اٹھ کے کہہ دے، حضرت علی ابن ابی طالب نے کھڑے ہو کے گل فرمائی، آپ نے فرمایا لوگوں مجھے اس اللہ کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کے کومپل کو ظاہر کیا ہے، اس نبی کا مجھ سے وعدہ ہے کہ کوئی منافق مجھ سے محبت نہیں کرے گا اور کوئی مومن مجھ سے دشمنی نہیں رکھے گا، کوئی منافق مجھ سے محبت نہیں کرے گا اور کوئی مومن مجھ سے دشمنی نہیں رکھے گا۔ اس واسطے علامہ طاہر القادری نے اپنی کتاب ایک عنوان رکھا کہ علی کی محبت علامت ہے ایمان پہچاننے کی، جس میں محبت علی ہوگی وہ شرط ہے کہ یقیناً صاحب ایمان ہوگا، اور جس کے دل میں علی کا بغض ہوگا وہاں ایمان نہیں ہوگا، منافقت ہوگی۔ مہربانی، یہ مطلب ہے بھئی علی علیہ السلام دی محبت ذہن چ لے کے جڑا بیٹھے گا انشاءاللہ انہوں ہدایت بھی آ جائے گی، خوشخبری بھی مل جائے گی، ہدایت بھی دے واسطے قبلہ اور خوشخبری بھی دے واسطے۔ ہن میں اپنے عقائد نو بیان کرنے دی کوشش کرنا۔ میرے عزیزو، مرکزی عقیدہ جدے تو تمام عقائد شاخاں اور پھلاں وانگو پھٹ دے تے کھل دے نے، مرکزی عقیدہ ہے مسلمان دا عقیدہ توحید۔ آج اسی عقیدہ توحید تے گفتگو کریں گے
کہ اللہ تعالیٰ نو بمطابق قرآن کسے صاحب ایمان نے کی مننا ہے اور انہوں کیویں مننا ہے. وہ بندے جڑے اندر نے کہ اے کوئی اور ذکر نہیں کرتے، لو جناب اللہ والے ہو اسی اللہ دا ذکر کر لگے. اور قبلہ لطف ہے کہ اختلاف کسے اور دا کدھر ہو سکتا ہے. یہ توحید ایسا عقیدہ ہے جدے کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. اساں توحید منیے بے مطابق کتاب مبین قرآن. اے قرآن جی اے دے مطابق اساں توحید نو تسلیم کیتا ہے. گل ہے کہ جڑے بندے یہ سمجھ کے مطمئن نے کہ جناب علی اسی اللہ نو خالق مننے ہاں، سارے جہان نو آؤ خالق ہے، سارے جہان نو پیدا کرنے والا ہے، او کوئی بندہ بہادری نہ کرے کہ اسی توحید پرست بڑھے ہاں کیونکہ اسی اللہ نو خالق مننے ہاں. او دے واسطے میں پہلی آیت مجیدہ کروں کیونکہ اے گل ذہن چ رہے کہ پورا اشرا اسا رہنا قرآن دے اندر. مہربانی جناب میں اپنے آپ نو آپ قید کر لیا ہے، آپ حصار دوالے بنا لیا ہے بڑا مشکل کام لیکن میں رسک لیا ہے. مولا تو آباد رکھے. اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ اسی اللہ نو خالق مننے ہاں، اللہ سارے جہان دے بنان والا ہے، اللہ سارے جہان دا پیدا کرنے والا ہے، وہ اے بالکل اس زوم میں نہ رہے کہ جناب میں بہت بڑا توحید پرست ہوں تے میں اللہ نو آسان طریقے نال من لیا. اے قرآن ہے پہلی آیت مجیدہ آج دی اس مجلس واسطے سورہ مبارکہ لقمان 21واں پارہ. خالق فرماندہ میرے حبیب وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر تو سوال کرے نا کافروں سے بھی کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ بھی کہیں گے کہ اللہ ہے. اگر تو کافروں سے بھی سوال کرے گا کہ ان زمینوں اور آسمانوں کا خالق کون ہے تو وہ بھی کہیں گے کہ اللہ ہے. اور قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو آگے سے کہہ دینا کہ حمد ہے اس اللہ کے لیے. پھر اللہ فرماتا بل اکثرهم لا یعلمون، جو یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ زمین و آسمان کا خالق ہے، وہ کہہ رہے ہیں لیکن علم نہیں رکھتے، وہ کوئی نہیں جانتے کہ اللہ کیسا ہے. یہ مطلب ہے اللہ نو خالق تے کافر بھی من رہے ہیں. اساں کی مننا ہے؟ کیا بات ہے، تساں میرے مزاج میں لایا تے اسی بڑے اچھے اچھے نتیجے تے پہنچا گے. اساں کی مننا ہے؟ وہ بندے سن لیں جڑے سانو جاہل کہہ کے تے کدی کافر کہہ کے جان چھڑا لیں دن کہ انہاں دی جی کیڑی گل کرنی ہے. عزیزاں نے گرامی قدر اساں توحید نو کیویں تسلیم کیتا ہے. آؤ جناب علی اسی نو توحید نو اپنے مذہب دی نظر چ بنیا. توحید نو تسلیم اساں کیویں کیتا؟ خالق مننا کمال نہیں، خالق مننا کمال نہیں. مننا کیویں میں؟ توحید جڑی بیان ہوئی ہے قرآن دے مطابق وہ میں عرض کر دینا. قل هو اللہ احد، ان سورہ توحید بھی کیا جانتے. شاہ جی ٹھیک آغاز کیتا میں محرم دا، الحمدللہ پہلا دن ہے سال دا عقیدہ توحید. سال دا پہلا دن، پہلا عقیدہ، مرکزی عقیدہ. دیکھو کتنے لطف نے عقیدہ توحید ہے. عزیزان گرامی قدر اور مخصوص علی والیاں دا عقیدہ بمطابق قرآن. قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وہ جو اللہ ہے نا اس کی 5 صفتیں ہیں. وہ جو اللہ ماننا ہے نا صرف اس کو یہ نہیں کہا اس نے خالق کی ہے دنیا، یہ تو کافر بھی مانتے ہیں. کل میرے حبیب کہہ دیجئے کہ وہ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے. ان 5 صفتوں سے اسے مانو، 5 صفتوں سے اسے مانو کہ وہ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے اور ایسا ہے. عزیزان گرامی قدر یہ ہیں سورہ توحید دیاں صفتاں، لیکن پہلے لفظ تے توجہ فرمانی ہے، او دے وچ ساری توحید دا عقیدہ آئے گا. لفظ ہے کل. میرے حبیب کہہ دیجئے کہ وہ ایک ہے، کہہ دیجئے کہ وہ ایک ہے. پہلی گل تے وے کہ او ہے احد تے ایک، اسیاں او دی مخلوق تے بندے. او سانو نہیں آندا میں ایک ہاں، وچ کسے نو آندا کل، تو ان سے کہہ دے. صدقہ جاؤں آباد رہو جناب.
جی اسی وہ بندے ہاں، وہ ساڈا خالق ہے، ساڈا وہ تعلق ہے کہ اسی مخلوق ہاں تے وہ خالق ہے، اسی بندے ہاں تے ساڈا وہ رب ہے، وہ پیدا کرنے والا تے اسی پیدا ہونے والے، منوانا وہ سانو ہے، سانو نہیں آندا میں ایک ہاں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، کہہ دیجئے نا، کہہ دیجئے نا اللہ ایک ہے۔ یہ مطلب ہے جنہوں چاہ چڑھے ہے نا اللہ نو منن دا، پہلا وہ قرآن ہاتھ چ لے کے دسے اے اللہ منن تو پہلا او کون ہے جنہوں اللہ کہہ رہا تو کہہ۔ مننا تے اللہ نو ضرور ہے کہ بلا مننا اللہ نو احد، کیوں نہیں اللہ نے فرمایا انا احد، میں ایک ہوں۔ قل آپ کہیے نا هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، آپ کہیں۔ لطف ہے قبلہ کہ پوری دنیا اس تفسیر اختلاف ہی کوئی نہیں کہ ایک ہے حسنین دا نانا، ایک ہے زہرا دا بابا، ایک ہے حیدر دا ویر، ایک ہے ابو طالب دا پتیجا، جنہوں اللہ فرمائے کل میرے حبیب کہہ دو، آپ کہہ دینا، کہہ دینا کیا هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے، آپ کہیں نا، آپ کہیں تو صحیح نا کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہ مطلب ہے جڑا اللہ ساڑھے نال بول کے راضی نہیں اور سیدھی سیدھی بخشش ساڑھی کیسے کر لے گا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں میرے حبیب آپ کہہ دو نا، کہہ دو نا، آپ کہہ دینا اللہ ایک ہے۔ میرے حبیب آپ کہیے، کہیے اللہ ایک ہے۔ ہوں اللہ نو ایک کہنا ہے انہیں جنہوں اللہ کہہ رہا تو کہہ، جنہوں اللہ کے سانتا نہیں نا اللہ کہہ، نبی نو آندہ ہے آپ کہیے کہ هو اللہ احد، کل آپ کہیے نا کہ وہ اللہ ایک ہے، آپ کہیں، آپ کہیں تو یہ کہیں، آپ کہیں تو یہ کہیں۔ ہون ادھے لطف جڑا ہے وہ سارے مذہب دا قبلہ مرکز بیان کر رہے ہیں کہ اللہ ہے ایک، شک کوئی نہیں، ویکھیا کسے نہیں، چکھیا کسے نہیں، ٹویا کسے نہیں، ذہن چ آیا نہیں، دماغ چ سمایا نہیں، سمجھ او دی آئی نہیں، چونکہ سمجھ کوئی نہیں آئی، چونکہ سمجھ کوئی نہیں آئی، اس واسطے اسی براہ راست کہہ ہی نہیں سکتے او ایک ہے، اسی کسے دے کہن تے کہہ رہے ہیں او ایک، آئے ہائے کسے دے کہن تے کہہ رہے ہیں کہ او ایک ہے۔ اللہ مصطفیٰ نو کہہ رہا کل آپ کہیے هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اے پوری دنیا دے مسلمان پاویں رائے ویڑ جا کے نمازاں پڑھن، پاویں ملتان وچ جلسے کرن، یا امام حسین دے ماتم وچ کھڑے ہو جان، مسلمان جتھے بھی ہے اگر وہ اللہ نو ایک نہ مننے تے مسلمان نہیں۔ دسو یار کس اتھارٹی دی بنیاد تے کہہ رہے ہو کہ اللہ ایک کے؟ کوئی ہے؟ اللہ فرمانے محمد آپ کہیے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ پوری دنیا کو اللہ دے قبلہ ایک کون دا ثبوت ہے کہ سرکار رسالت نے فرمایا ہے کہ وہ ایک کے، سرکار رسالت نے فرمایا کہ وہ ایک کے۔ یہ مطلب ہے انہوں ایک منن تو پہلے صداقت مصطفیٰ مننا ضروری ہے۔ صدقے جاؤں آباد رہو جناب، میں ایک منن تو پہلے دی گل کر رہے ہوں۔ پوری دنیا نے دسیا سب تو پہلے انہوں ایک منو، خبردار سب تو پہلے انہوں کیویں منو گے؟ سب تو پہلے انہوں ایک منن والے ہو، تھوڑے کول کی ثبوت ہے؟ تسی مسیطے کھلو کے کہہ دیں دے ہو ایک کے، تسی ممبر تے چڑھ کے کہہ دیں دے ہو ایک کے، تسی وضو کر کے قرآن دے سامنے کھلو کے اللہ اکبر او ایک کے، تو کس بنیاد تے کہہ رہے ہو ایک کے؟ کس دلیل تے کہہ رہے ہو ایک کے؟ یہ مطلب ہے عقیدہ توحید تو پہلی باری گل کر رہے ہیں میں، پوری دنیا دے مولویاں دسے ہے کہ سب تو پہلے تے اللہ نو منو نا، کیویں سب تو پہلے منیے؟
وہ یار کیویں منیے ذہن چاہتا نہیں اکھاں سماندا نہیں عقل چاہتا نہیں کوئی مادی تے ہے نہیں وہ سوچ انہوں سکتے نہیں چکھ انہوں سکتے نہیں چھو انہوں سکتے نہیں ویکھ انہوں سکتے نہیں سن انہوں سکتے نہیں تیرا کی خیال ہے انہوں ایک من کے ایک کہہ کے آپ ہی تے جھوٹے ہو جائیے اسی انہوں ایک کہہ کے جھوٹے ہو جائیے اسی کوئی سچا لبنے ہوں جیڑا آنکھے ہو ایک کے جدو کوئی میں نو پوچھے گا کیوں مننے میں آکھاں گا آؤ اندر ہی ہو ایک آباد رہو جناب اسی کسے دی زبان تے بھی اعتماد نہیں کر دیں اسی اپنی زبان تے بھی اعتماد نہیں کر دیں اعتماد والے ادارے دا نام مصطفیٰ ہے صداقت دے معیار دا نام محمد مصطفیٰ ہے اللہ نو ایک منن والے پہلے نبی نو صادق منن گے آئے ہائے یہ دا مطلب ہے دین دی ابتدا او یارہ توحید تو نہیں صداقت محمد تو ہے صدقے جاواں اللہ نو ایک اونے منے جن مصطفیٰ نو سچا من او دے واسطے اچھا ثبوت میں دیاں تو حضرت بلال والا ثبوت ہے جدو مار کے مالک نے پوچھے کنے نے او سکیا آہد ایک کے او سکیا بلال ویکھے ہی او سکیا نہیں ویکھنا چاہنا ہے او سکیا نہیں آئے ہائے او ایک کدرے سمجھے ہی او سکیا نہیں سمجھنا چاہنا ہے او سکیا نہیں او کدرے اللہ نو ملے او سکیا نہیں ملنا چاہنا ہے او سکیا نہیں او سکیا تیری کھلڑی ادڑ گئی ہے او مر چلے کس بنیاد تے آنا ہوئے کے او سکیا چوڑا نہ مار محمد آندہ ہوئے مولا کہنا آباد جدو وہ آندہ ہوئے کے وہ آندہ ہوئے کے یہ مطلب ہے صداقت رسول تے ڈیپینڈ کرتا ہے عقیدہ توحید یار لفظ کل دا مطلب ہی تو کہہ دے وہ ایک ہے تو کہہ دے نا وہ ایک ہے یہ مطلب ہے دین دی ابتدا میرے نبی دی صداقت ہے دین دی ابتدا میرے نبی دی صداقت ہے یہ مطلب ہے جتھوں دین شروع ہوئے گا اتھے بھی نبی نو سچا مننا پائے گا جتھے دین مکے گا اتھے بھی نبی نو سچا مننا پائے گا ہائے ہائے جتھوں دین شروع ہوئے گا اتھے بھی نبی نو سچا مننا پائے گا اور جتھے دین مکمل ہوئے گا اتھے بھی نبی نو سچا مننا پائے گا اس سے واسطے ساں درمیان محمد رسول اللہ کے درمیان محمد رسول اللہ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ لوگوں ایسا اینو منے تے ایسے سچے دی وجہ تو اینو منے تے ایسے سچے دی وجہ تو صدقہ جاواں آباد رہو جناب جی بابا جی شکریہ مولا تو انو آباد رکھے عزیزان گرامی قدر زبان مصطفیٰ مرکز ہے صداقت مصطفیٰ نبی نو سچا مننے تو انو ایک مننے نا یہ دا مطلب ہے جدے ذہن چوں پیغمبر دی صداقت نکل جائے گی ہوئے ہوئے او اللہ اکبر بھی آنکھیں تے بکواس کر رہے ہیں اس وقت تک قبلہ تسی انہوں ایک کہہ سکتے ہو جدوں تک تو اڈے ذہن چ مصطفیٰ سچ ہے قبلہ نبی دی صداقت دی بنیاد تے تساں ایک آنکھیں اور میرا خیال ہے کہ پھر اسی اس عقیدے اپنے امام کو بھی پوچھنے ہیں حضرت امام علی علیہ السلام
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ارشاد فرماتے ہیں اول الدین معرفتہ، دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے۔ صدقہ جاواں، دین کی ابتدا نہج البلاغہ تھا پہلا خطبہ قبلہ تشریف پر، میرے امام فرماتے ہیں اول الدین معرفتہ۔ کوئی بندہ نہ سوچے کہ شیعہ مذہب کسے بورڈ تھلے بہ کے ملنگ نے بنائے، اے ممبر تے بہ کے علی نے بنائے۔ اول الدین معرفتہ، دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے۔ وَكَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التصدیق بِهِ، اور کمال معرفت اس کی تصدیق ہے۔ دین کی ابتدا معرفت توحید ہے اور کمال معرفت اس کی تصدیق ہے۔ وَكَمَالُ التصدیق بِهِ تَوْحِیدُهُ، اور کمال تصدیق ہی اس کی توحید ہے۔ کمال تصدیق ہی اس کی توحید ہے۔ تو میں کی کہہ رہا تھا، علی فرماتے ہیں کمال تصدیق ہی اس کی توحید ہے۔ کمال تصدیق اس کی توحید ہے۔ کوئی تصدیق کرتا ہے تو پھر وہ ایک ہے۔ ہائے ہائے کیا بات بھائی، کیا بات ہے، اپنے امام دے اقوال سننا لو۔ کمال تصدیق علی فرماتے ہیں توحید ہے۔ اچھا، وَكَمَالُ تَوْحِيدِهِ اخلاص لَهُ، اور میرے امام فرماتے ہیں توحید کا کمال اخلاص عقیدہ ہے۔ کمال توحید یہ ہے کہ اخلاص عقیدہ ہو جائے۔ انہوں میں آسان کراں جی، امام دا کلام ہے، ایڈی چھتی تے سمجھ نہیں آتا۔ اساں بھی علماء نو پڑھیا تو میں تاں آسان کر رہا، ہونا میرے کو بھی کوئی نہیں سی۔ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا نا کمال توحید ہی اخلاص لہو، جو توحید کا کمال ہے وہ اخلاص عقیدہ ہے۔ اس کا مطلب مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسے کہا جائے وہی مانا جائے۔ صدقہ جاواں، آباد رہو جناب، لطف آ رہا جناب، اور لطف آئے گا انشاءاللہ۔ میرا دل لگ گیا ہے، لوگ آندے سن پہ توحید بڑا خشک مضمون ہے، بندے کوئی نہیں سن دے، سنتے نے بندے جے کو سنان جوگا ہو۔ کیوں نہیں سنتے بندے؟ ویکھو نا، الحمدللہ پہلی مجلس کی بلا اور پہلی توحید تے ہونی چاہیے سی، ہو رہی۔ جو کہو وہی مانو، جو کہو وہی مانو۔ ہاں جناب، کی اساں اپنے منہ چ آکھیا کل حبیب ان سے کہہ دے، ہن اسی نبی دے کہن تے کہن لگے ہیں کیا ہو اللہ احد، کہ وہ احد ہے، ایک نہیں ایک ہے۔ میرا خیال ایک تھلے بھی دو نقطے آندے نے، ہائے ہائے بہتر ہے کہ ایک دی بجائے ایک منیا جائے۔ احد تے نقطہ کوئی نہیں، احد تے نقطہ کوئی نہیں۔ یہ مطلب ہے ترجمہ بھی اگر ایک کیتا جائے ایک تو بہتر ہوگا کہ اردو دی لفظ مل جو گئی ایک، یہ مطلب ہے وہ ایک ہے۔ نوجوان ساڑھے سن لین تے لوکاں دے نوجوان بھی سن لین، اپنے اعتماد کر لین تے دوسرے یقین کر لین۔ اسی اپنا عقیدہ پڑھ رہے ہیں، ساڑھے امام نے فرمایا کہ جو کہو وہی مانو، یہی ہے طریقہ ماننے کا۔ اساں منیا جناب انہوں ایک، کیویں ایک منیا؟ بندے اندر نے میں اتھوں کچھ بھی نہیں کھاتا، سویرے سویرے ایک چاہ دی پیالی پیتی، جنہوں ایک کہہ رہے ہیں او دے وچ کئی شیواں سن۔ میں کچھ بھی نہیں کھاتا، میں ایک پیالی چاہ پیتی، وہ جنہوں مسکین ایک پہ آندا ہے، پتی او دے وچ، پانی او دے وچ، دودھ او دے وچ، چینی او دے وچ،
تے जे कोई सियाणी बीबी होवे ते लूण भी विच। ये 5 शैवां दे मजमूए नूं एक बयान है। 5 शै सदका जावां मौला तुहानूं आबाद रखे। ये 5-6 शैवां विच उन्होंने एक मेरे इमाम फरमाते ने खबरदार वो ऐसा एक नहीं जो मिल के बना हो, वो चीजों के मुरक्कब का एक नहीं, वो है एक। वो ऐसा एक है जो मुरक्कबात से एक नहीं हुआ। ਇਹਦਾ मतलब है एक के तो बस फिर एक के ਇਹ ਜੇ ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ जी किबला एक जो है ते बस एक के जेड़ा 10 रहा ना वो एक के वो भी दूसरा है वो फिर एक के। सदके जावा क्या बात है जनाब। एक जमा शुदा शैवां नाल एक नहीं होया। एक जेड़ा है वो 1/2 जमा 1/2 बराबर एक है जी। एक जिन्ने ने ना दुनिया दे अदद एक वो 1/2 जमा 1/2 बराबर एक। 2 अद्धे मिलन ते एक। 1/4 2/4 3/4 4/4 फिर एक। वो इंज एक नहीं बस वो है ही एक। अगली गल दुनिया दे जिन्ने एक ने उन्होंने 2 किया जा सकता है। एक नू तोड़ोगे ना रियाजी दे एक नू 1/2 जमा 1/2 हो जाएगा। अद्धा अद्धा हो जाएगा। एक प्याली मिसाल में दी है। एक मैं बाल्टी की मिसाल देना। बाल्टी पानी की भरी होवे ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਟੇ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜੱਗ 'ਚ ਪਾ ਲਓ। ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤਕਸੀਮ। ਜਿਹੜਾ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਜਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ। ਵਾਹ ਤੌਹੀਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਲਿਓ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਣੀ ਜੇ बच्चों याद कर लो जेडे साडे इमाम तौहीद दसी वो पढ़ रहे। अगर कोई बंदा इन्हू लूज करता है तो मेरे मजहब का मुखालिफ है, वो सानू मुशरिक साबित करन दे दरपै वे। साडे हाँ जी तौहीद का तस्वर पाया जाता है वो ये है कि वो एक है जेड़ा मिल के एक नहीं होया, ऐसा एक है जिहदे विचों होर नहीं हो सकते, वो है ही एक। अगली गल जनाबे अली दूसरा लफ्ज अगर ज़हन च है कुल हुवल्लाहु आहद, फिर कहते कि वो समद है, बेनियाज है, वो बेनियाज है, वो एक के ते बेनियाज है, वो एक के ते बेनियाज है। बेनियाज दा मुतजाद है मोहताज। या कोई मोहताज हुंदा है या कोई बेनियाज हुंदा है। जेड़ा बेनियाज होवे वो मोहताज नहीं, जेड़ा मोहताज होवे बेनियाज नहीं। कि मेरे इमाम अली ने फरमाया उसे जो मानते हो वही कहो और जो कहते हो वही मानो। उन्होंने बेनियाज मनना है। नबी पाक ने जेड़े वेले ऐलान किया ना वो एक के जो अल्लाह आख्या कुल कह दो कि वो एक है, उदों बंदियां कोल है सन और भी है सन, थोड़े नहीं सन, अक्सरियत च सन। अक्सरियत ते वहदत नबी मनवाना चाहता एक, वो पे मनते सन बहुत ज्यादा नू। उन्होंने तादाद किसी 360 भी दसी है। 360 ते पत्थर दे हो गए, ते जेड़े बोड़ा सन, ते जेड़ा सूरज नू मनदा सी, ते जेड़ा चंद नू मनदा सी, पता नहीं किन्ने कु सन। बहरहाल जेड़े अल्लाह तो अलावा सन ना वो बेशुमार सन। मेरा बेशुमार सन, अनगिनत सन वो जेड़े मन्ने जाते सन। हुण कारोबारी लोग सन, तजारत पेशा लोग सन, लैन देन करते रहते सन। नबी जो आके आख्या ना उन्होंने एक मनो फायदा हो जाएगा तुहाडा। फायदा बंदे आख्या जी फायदा किवें होएगा, इन्ने छड्ड के हाय हाय इन्ने छड्ड के ते जे एक पे मनांदे हो ते ये फायदा उहदा च ज्यादा या इन्हां च ज्यादा है। नबी फरमाया उहदे च ज्यादा है, एक च ये जिन्ने भी होने उन्हां च फायदा घट है, उहदे च फायदा ज्यादा है। बल्कि इन्हां दा बिल्कुल कोई नहीं, उहदा बिल्कुल फायदा है। उन्हें आख्या सानू एक गल समझा छड़ो, सानू नहीं जे समझ आउंदी, असी एक बोरी लैके ते 20 बोरियां दे छड़िए, सानू तो समझ नहीं जा। भाई तजारत वाला बंदा तजारत की गल करेगा ना,
انہاں آکھیا سانو یہ سمجھ نہیں قبلہ ہوندی بھی اسی ایک چیز دئیے تے انیاں لئیے زیادہ پھر تو سمجھ آؤندی کہ فائدہ ہے انہیں چھڑ کے چھڑ ہی دینے نے فرمایا چھڑ ہی دینے انہیں چھڑ دئیے اکثریت چھڑ دئیے فرمایا او دو ہی دین تے آؤ گے جدو اکثریت چھڑ دے ہوگے سارو اٹھانا جناب اے تو انو جننے نے چھڑنے پہن گے انہاں آکھیا حضور سمجھا چھڑو ہن ہر بندے نو قبلہ سمجھان دا طریقہ کی تو انو دسیے عادتاں ہوندیاں نے خاندانی طور تے جڑے جٹ نے نا انہاں دے منڈے لڑ پین تے اے آ کے کی آندے نے جاؤ کو کام کرو جا کے کیڑے کام لگے ہو چونکہ ہر ویلے کام کر دینے ہر ویلے کام کر دینا جٹ وہ جدو آن کے آکھن گے اوے چھڈو اوے کی لڑن تے لک بندہ جاؤ کو کام کرو جا جیڑا بندہ ہر ویلے کام کردا ہے وہ گل کام دی کرے گا اگر کوئی شیخ یا کوئی کھتری انہاں دے منڈے لڑ پین وہ یہ نہیں آ کے آندے کام کرو وہ آ کے آندے کی کھٹیا جی اس گل چو کی کھٹیا وہ یہ جو لڑائی کیتی جے اس گل چو کی کھٹیا جی چونکہ وہ ہر ویلے کھٹی دے متعلق کمائی دے متعلق سوچ دے لہذا انہاں دی ورڈنگ بھی ہو جاندی ہے جٹ کی آندے کیڑا کام کیتا جی کوئی کام کرو کرن والا اٹھو جاؤ کام شام کرو جا کے کھتری کیا یا شیخ کیا کہے گا کی کھٹا ہے اے کیڑی کھٹی کھٹی جی کی کھٹی جی اس گل چو کی کھٹی جی وہ اس لڑائی چو کی کھٹی جی وہ مطلب ہے کہ کچھ کھٹو کچھ کماؤ اے کیڑے کام لگے کچھ قومیں ایسی ہیں جڑیاں بیچاریاں زیادہ آرام پسند نے انہاں دا کوئی بزرگ آ جائے وہ نہ کام دی گل کردا ہے نہ کھٹی دی وہ کی آندا اے چھڑ دیو لڑائی آ بہ جاؤ کدھر آرام نال سبحان اللہ آرام پسند جڑے لوگ نے وہ کی فرماتے ہیں آیا کدھر بہ جاؤ آرام نال بہ جاؤ مطلب ہے پہ میں ساری زندگی بیٹھا ہی رہا تو تسی بھی بہ جاؤ کدھر آرام نال جویں دی کسی دی نیچر ہوئے اویں دی گل کردا تے سمجھان دا طریقہ بھی اونج دا ہوندا ہے یہ نیچرلی بندے زیادہ دے کے تھوڑا لین دے قائل نہیں سن نبی آکھیا ایک ہائے ہائے نبی آکھیا سارے چھڑ دے ہوئے ایک کو دے نالوں بہتر جے انہاں کے سمجھا چھڑو کہ میں بہتر ہے نبی ایک کوئی جملہ فرمایا تیری جتی تو کائنات دا علم واراں تیرے دلائل تو جہان قربان کراں نبی فرماندے نے تہاڈے کول جننے نے سارے محتاج نے او ایک کے پر بے نیاز مولا تو جی آباد رہے کیا بات ہے بہت شکریہ قبلہ نوجوانوں کمال کی تھی اللہ الصمد جو میں اللہ منوا رہا ہوں وہ بے نیاز ہے وہ سارے محتاج ہیں کی درس توحید لے آئی کل ہو واللہ چوں کی جناب درس توحید لے آئی ایمیں پورے قرآن دا ثواب نہیں ہائے ہائے ایک کل ہو واللہ واحد پوری سورت پڑھ کے سمجھے پورے قرآن دا ثواب ایمیں نہیں ہوئے دے وچ راز ہے اے دے وچ فکر ہے نبی فرمایا سنو درس توحید او ایک کے تے ایک کی بے نیاز ہے اے سارے نے تے سارے محتاج نے درس صدقے جامع قبلہ شکریہ جڑے سمجھ بھی گئے ہو او ایک کے پر بے نیاز ہے اے سارے نے تے سارے محتاج نے نبی نے پہلا درس توحید دا دیتا جب محتاج بہت زیادہ ہو جائیں ان میں ایک بے نیاز نظر آئے ان ساروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے بے نیاز کے دروازے پہ آیا ہائے ہائے بھائی کیا بات ہے تو سب وصول کر لے گا جب محتاج زیادہ ہو جائیں یہ مطلب ہے محتاجہ نو چھڑ دے دا بولو تے اوتھے آئی دا جڑا کسے دا محتاج نہ ہوئے اساں توحید وچوں امامت سکھی یا پھر قرآن تے ہاتھ رکھ کے قیامت تک کوئی بندہ ثابت کرے علی تے علی دی اولاد کسے دے بوے تے مسئلہ پوچھن گئی ہو جبلا آباد رو کائنات محتاج ہے دروازہ بے نیاز ہے اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے اگلا پڑھنے سبحان اللہ لم یلد
ولم یولد، وہ ایسا ہے جس میں سے کوئی نہیں، اور وہ ایسا ہے جو کسی میں سے نہیں۔ میرا خیال ہے ہن تانوں پیالی تے بالٹی والی گل یاد آ گئی ہو؟ ہائے ہائے صدقے جاواں، میرا خیال ہے گل کلیئر ہو گئی۔ قبلہ میں کیپسول چلا کے ساری گل بیان کر دیتی ہے، نہ کسی سے ہے نہ اس سے کوئی ہے، بلکہ ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر آیا نا احد، احد تو شروع ہوئی سی نا، کیا بات ہے، گل احد تے مکی جے نا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا۔ تو کہہ دے وہ احد ہے، تو مکا دے گل کے وہ احد ہے۔ احد تو شروع ہو کے احد تے گل مکی ہے، ایدہ نا توحید ہے۔ کمال پہلا احد بھی صداقت محمد دی وجہ تو، آخری احد بھی صداقت رسول دی وجہ۔ ہون مشرک کون ہے؟ ہون مشرک کون ہے؟ جیڑا قدم قدم تے شرک دے فتوے لائے جاندن، او مشرک او مشرک او مشرک۔ دکھ ہے وے بندے سمجھے نہیں۔ ہون جیڑا ایک ہے وہ مننا پائے گا۔ میرا خیال بندے من گئے نے، مننا کی پائے گا؟ بندے من گئے نے کہ وہ رزاق بھی ہے، کیونکہ رزاق ہو ہی ہو سکتا ہے جڑا سمد ہوئے، جڑا کسے دا محتاج نہ، جڑا کسے دا محتاج، جڑا نہیں محتاج رزاق انہوں ہونا چاہیے۔ مہربانی، یہ دا مطلب ہے اور رزاق ہے۔ یہ بندیاں نو بنایا کسے؟ خالق نے۔ خالق بھی تھے ہوئی ہے، سارے وہ دی مخلوق نے۔ مہربانی پکے رہا جے، ایک گل من جانا، آج 3 گلاں پیش کرتے ہیں۔ ایک خالق ہے، بولو، دوسرا اور رزاق ہے، پیدا بھی کرتا ہے، رزق بھی دیندا ہے، علم بھی دیندا ہے۔ نہیں، خالق ہے تے خلق کردا ہے، رزاق ہے تے رزق دیندا ہے، عالم ہے تے علم دیندا ہے۔ ایک آیت پڑھ دینا سورہ مبارکہ نحل دی۔ میرا خیال ہے یہ فائدہ رہے گا کہ بھولن والی یہ گل نہیں۔ پارہ ہی 14 ہے، 14 پارہ دی آیت ہے، چونکہ ایسا رہنا قرآن دے اندر اور مومنین دا عقیدہ قرآن دے اندر رکھ کے پیش کرنا ہے۔ اے قرآن ہے، اللہ فرماتا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اے بندو ہم نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے اس طرح نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اے دا مطلب ہے جن نے جمے نے نا ماما دے پیٹاں چوں، انہاں تے جہالت دی مہر ہے۔ اے کوئی مولوی کسی نو جاہل آکھیا ہوندا تے بندے پنڈوں کٹ دیندے۔ اے جس پیدا کیتا ہوندا میں نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے اس طرح نکالا کہ تم لا تعلمون شیئا، کسی شے کے متعلق کچھ نہیں جانتے تھے۔ اے دا مطلب ہے انسان جاہل پیدا ہویا ہے، پیدا بھی اسے کیتا ہے، پھر جاہل پیدا کیتا تے پھر انہوں رزق دیتا۔ تریوے گلاں انہاں ترواں تے توجہ فرماؤ تے ویکھو مشرک کون ہے اور توحید پرست کون ہے۔ قبلہ میں تیجی بیان کر سکنا۔ اے جی قرآن ہے، اے سورہ مبارکہ دہر دی میں ایک آیت مجیدہ پڑھ دینا۔ خالق فرماتا حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ جب اس کا کہیں ذکر تک نہ تھا، اس کا کہیں ذکر بھی نہیں تھا، وہ تھا تو کدرے ذکر بھی نہیں تھا۔ پھر اللہ فرماتا انا خلقنا الانسان، میں توحید پہ پڑھنا، ہم نے اسے خلق کیا انسان کو من نطفت امشاج، پانی کے ملے جلے قطرے سے۔ یہ دا مطلب ہے 2 پانی دے قطرے ملیں۔ اللہ فرماتا ہے اے قرآن ہے، مہربانی فرمانی جے غصہ بھی نہ فرمانا، میں گزراں گا حیا نال، یعنی تمیز دے دائرے چ رہ کے، لیکن چونکہ قرآن ہے بیان تے کرنا نا، تراویہ جو سننا اور ہے مجلس سے سمجھنا۔ اللہ فرماتا ہے اس کا کہیں ذکر نہ تھا، اللہ بس چاندہ امر کردہ تے اتوں بھی بندے ڈگ سکتے ہیں تھلے۔ ہاں جو مہربانی، ہوا چل دی بچے نکے نکے بندے ڈگ پین۔ ہائے ہائے، جیڑی ماں چاہتی میری گود ہری ہوئے، وہ دعا شوا کر دی تے ہوا چل جاندی، وہ سمجھ دی پیاؤن والا کوئی بچوں ڈگ پیندا بچہ وہ دی گود وچ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے من نطفت امشاج،
ایک ملے جلے پانی کے دو قطروں کو ملایا. یہ جڑے دو نے نا وہ ذریعہ بنے نے انسان دی خلقت دا. خالق ہوئی ہے جڑا شرک دا رولا پہ گیا. بہت شکریہ قبلہ. یہ میاں تے بیوی دو ملے نے پھر انسان دی تخلیق ہوئی ہے. میرے نال کھلے دل نال یار گل کرو, کوئی تقریر نہیں, میرے نال صلاح کرو. جڑا بے نیاز ہے, جڑا کسے دا محتاج نہیں, انہوں پوچھنے والی گل ہے تو ماں باپ نو وچ ملوث کیوں کیتا؟ تو جو کسے دا محتاج نہیں. اللہ فرمایا مرضی میری, میں ٹھیک ہے کرنا کی ہے. فرمایا یہ دو ہیں جن کے ذریعے ہم نے تجھے خلق کیا ہم نے ہے, ذریعہ یہ بنے ہے. ہائے توحید سن رہے ہو؟ میں خلق کرنے والا احد ہوں. یہ دو ہیں جو تیرے خلقت کا ذریعہ ہیں. جی ٹھیک. پھر اللہ فرماتا پھر جب تو پیدا ہوا تو جاہل تھا نا. جی فرمایا جب تو کمزور تھا تو ہم نے تجھے سہارا دیا, اور سہارا تیری ماں تھی, سہارا تیرا باپ تھا. کیا کیا؟ ہم دوسری سورت پڑھ رہے ہیں, سورہ مبارکہ بنی اسرائیل. خالق فرماتا ہے قضا ربک, حکم کرتا ہے تیرا پروردگار, اللہ تعبدو الا ایاہ, اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. کس کے علاوہ؟ وہی جس کو تو نے کہا ہے کہ وہ ایک ہے. ان بندوں سے کہ کسی کی عبادت نہ کریں. واہ, اور پھر فوراً بالوالدین احسانا, اور والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آنا, تعظیم سے پیش آنا, ان کے سامنے ادب سے جھکے رہنا, کیونکہ یہ میں نہیں ذریعہ ہیں. یہ میں تو نہیں ہے لیکن یہ دونوں ذریعہ ہیں. پھر ہم نے تجھے علم دیا, اور علم کیسے دیا؟ استاد کے ذریعے. تو پیدا ہوا ماں باپ کے ذریعے. اچھا, تو نے خوراک لی اماں کے ذریعے. پھر تجھے علم دیا استاد کے ذریعے. وہی مولوی توحید پرستا تے میں نو مشرک آکھن والیا, اے دس اللہ محتاج جو نہیں, اس وچ ماں نو کیوں لیا, پیو نو کیوں لیا, خوراک واسطے ماں نو کیوں استعمال کیتا, علم واسطے استاد نو کیوں استعمال کیتا؟ اللہ فرمایا سن عبادت میری کرتے جانا, تعظیم ذریعوں کی کرتے جانا. صدقے جاواں, آباد رہو توحید سننا لو. بھائی کیا بات ہے قبلہ, میں محنت کرنی ہے جی. قرآن چوں ہی اپنا عقیدہ پیش کر. عبادت کدی کرنی؟ اللہ دی. تعظیم کرنی ہے ماں دی, پیو دی, استاد دی, اماں دی. رازق کون ہے؟ اللہ. دودھ کون پیاندی؟ ماں. یہ مطلب ہے اللہ رازق ہے لیکن رزق دا کوئی ذریعہ رکھا؟ اے رازق نو رازق مننا ہے, ذریعے دا حیا کرنا ہے. اللہ خالق ہے. میں کہ اللہ تو سما دیں. بہت شکریہ, باری گل ہے, تو سما دیں. بہت نوجوان تھوڑے تک گل پہنچ گئی تو پہنچ گئی. تو محتاج نہیں. فرمایا نہیں. پتہ ہے نا کئی باری نہیں بھی کول ماں ہوندی تو پال چھڑدا ہے. ایسے واقعات قرآن چوں ملتے ہیں. 3 دن حضرت موسیٰ بند رہے نے, ہوا بھی نہیں سی جاندی, ہوا جاندی تو پانی بھی جاندا. جہاں دریا دا پانی نہیں گیا وہ ہوا بھی نہیں گئی. رکھیا سونا زندہ رکھ سکتا نا؟ اللہ دی قسم اس دنیا تے ایسے بھی بھیجے نے جنہاں نو کسے نہیں پڑھایا, وہ سارے جہان نو پڑھاندے رہے. ماں کی گود میں جاہل آنے والا اور ہے, ماں کی گود میں قرآن سنانے والا. میں کہ اللہ تو محتاج نہیں تے تو ماں باپ نو استعمال کیتا اپنی خلقت واسطے. خالق تو ہے. ماں باپ وچ آئے تو بچہ دنیا تے بھیجیا. اچھا کمزور سی, ماں نے سہارا دیتا,
فرمایا اسی لیے بتایا کہ میں بھیجنے والا ہوں، مجھے خالق سمجھ کے عبادت کرو، جو تمہیں سہارا دیتا ہے اس کا احترام کرو، جس کے ذریعے نہیں میں لفظ بدلنا، جس کے ذریعے پیدا کیا اس کا احترام کرو، میری عبادت کرو، جس کے ذریعے بھیجا ان کا احترام کرو، میری عبادت کرو، جن کے ذریعے میں نے خوراک دی رازق مجھے سمجھو، احترام ان کا کرو، احترام دے قابل۔ یہ مطلب ہے جدے ذریعے بندہ آوے وہ بھی احترام دے قابل، جدے ذریعے سکھے وہ بھی احترام دے قابل، جدے ذریعے کھائے وہ بھی احترام دے قابل۔ بلے تیرے مذہب تو وہ جڑا اللہ جنوں ذریعہ بنائے تیرے آن دا، تیری خوراک دا، تیرے پڑھن دا، تیرے علم دا، وہ احترام دے قابل ہے۔ قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس اے جنہاں دے صدقے چ کائنات بنائے انہاں دی تعظیم کرن نال شرک کیسے ہو جائے؟ ہوئے ہوئے لو جناب یہ کام خراب ہو گیا، یہ جڑا سی موضوع چھیڑ بیٹھے ہیں یہ تو گھنٹے والا کام نہیں جی۔ میں کوشش کرنا بچے پہلے تو کڑی لائیے، یہ تو گھنٹہ 2 منٹ ہو گئے۔ کتنے مقام یہ 7واں پارا سورہ مبارکہ الانعام، ایتھے کرنے گل عزیزان گرامی قدر، ساری دنیا نے اللہ نو منے پر ان کی کراں اساں تے قرآن دے مطابق مننا ہے نا، قرآن دے مطابق منیا نا۔ پوری دنیا نو دسیا گیا ہے، لوگوں نے دسیا جڑے سانو مشرک آندے کہ نبی پاک معراج تے گیا تے اللہ نو ملے نے، اللہ نو ویکھیا نے، ٹھیک ہے تے بروزے معاشر اللہ بوے گا تو سارا جہان ویکھے گا۔ قرآن آندا ہے نہ محمد نے ویکھیا نہ تینوں دسنا ہے، وہ آہد ہے۔ قرآن دی آیت پڑھ دینا، اپنے امام دا فرمان پڑھ دینا۔ قرآن دی آیت لا تدرکہ الابصار، سورہ مبارکہ الانعام 7واں پارہ، عقائد المومنین بے مطابق کتاب مبین، موضوع سنچ رہے۔ اللہ فرمانا لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اسے نہیں دیکھتی، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ تمام آنکھوں کو دیکھتا ہے۔ آنکھیں اسے نہیں دیکھتی، وہ تمام آنکھوں کو دیکھتا ہے۔ ہن میرا دل کرتا ہے او دا فرمان سناواں جدی فقہ تے اسی عامل ہاں، اج دے کہن تے 10 منٹ روزہ لیٹ کھولنے نا، ایویں نہیں کھول دے۔ میرا امام فرماتے ہیں جس نے اس کا تصور کر لیا، میرا 6واں فرماندہ ہے، اس نے توحید کی توہین کی، وہ جانتا نہیں کہ توحید کسے کہتے ہیں، اس کو تصور نہ کرو۔ میرے امام فرماتے ہیں جب تم تصور کرو گے تو ذہن میں اسے سوچو گے، اور جس کو ذہن میں بناؤ گے، جو اس کو اپنے ذہن میں بناؤ گے وہ محدود ہو جائے گا، اور آہد اسے کہتے ہیں جو محدود نہ ہو۔ میرے 6ویں امام فرماتے ہیں ذہنوں میں اسے لانے والوں، وہ ذہنوں میں نہیں آتا، وہ ذہنوں کو تخلیق کرتا ہے۔ جس کو ذہن بنائے وہ اللہ نہیں ہوتا، جو ذہنوں کو بنائے وہ اللہ ہوتا، یہ میرے امام فرماتے ہیں۔ اور دکھ ہے کہ پھر اللہ فرماتا ہے ہاں قد جاءکم، تمہاری جانب آئیں گے بصائر من ربکم، وہ سامنے تمہارے دلائل آئیں گے تمہارے رب کے۔ رب نہیں آئے گا، تمہیں نظر آئیں گے تمہارے رب کے روشن دلائل۔ دلائل تو تمہارے سامنے آئیں گے لیکن تمہارا رب تمہارے سامنے نہیں آئے گا۔ ایتھے جلدی بھی بچوں ہو گئی ہے، میں نے ٹائم دیکھ کے ایک آیت دا ہدیہ کر دینا۔ اس سورہ مبارکہ قلم دی ایک آیت مجیدہ جی، ادھے وچ خالق ارشاد فرماندن یوم یکشف عن ساکن، جس دن پنڈلی کو کھول دیا جائے گا۔ حشر کے دن ایک ایسا مقام آئے گا جب پنڈلی کو کھولا جائے گا، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور بلائے جائیں گے بندے سجدوں کے لیے، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو ان کو استطاعت ہی نہ ہوگی سجدہ کرنے کی، اس لیے کہ ان کے کمروں میں اتنا اکڑاؤ آ جائے گا
کہ پھر وہ جھک نہ سکیں گے. وہ کہیں گے کہ ہم جھکنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کہے گا اب وقت گزر گیا ہے، وہاں جھکتے تو یہاں جھک. ہائے ہائے، ان کی ریڑھ کی ہڈی میں اکڑا ہوا جائے گا، ان کی کمریں تختہ بن جائیں گی، پھر وہ جھک نہ سکیں گے. یہ کب ہوگا؟ جب پنڈلی کو کھولا جائے گا. آؤ بھائی توحید پرستو، اے قرآن اے دیوبندیاں دا ترجمہ و تشریح اور شاہ فہد قرآن کریم پرنٹنگ کمپلیکس نے بھی صحیح بخاری شریف دے حوالے نال یہی گل لکھی ہے کہ حشر کے دن ہر امت جس کو پوجتی تھی اس کے ساتھ بلائی جائے گی. بتاں تے پجاری بت، درختاں تے پجاری درخت، توحید دے پجاری توحید بلائے گی. اچھا فرماندے نے ہن ویکھیں اے عقیدہ بے مطابق کتاب مبین میرا کہ تیرا. انتہائی اہم گل کرنا. فرماندے نے پروردگار آئے گا. کی سنیا جی؟ پروردگار آئے گا حشر وچ، تو وہ لوگ نہ پہچانیں گے. فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، میرے ساتھ آؤ. کہیں گے کہ نعوذ باللہ تو ہمارا رب نہیں ہے. جب ہمارا رب آئے گا تو ہم پہچان لیں گے تو ہمارا رب ہے ہی نہیں. رب آئے گا، توحید پہ پڑھنا. رب آئے گا جڑی میرے امام توحید دسی ہے میں تمہیں سنائی، تصور بھی نہ کرو کہ وہ کیسا ہے. دوسرے پاسے عقیدہ توحید سن لو، قرآن دے وچ لکھا سائڈ تے کہ رب آئے گا اور رب کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں. تو لوگ کیا کہیں گے کہ تو ہمارا رب نہیں ہے. جب وہ نہیں پہچانیں گے تو اللہ اپنی پہچان کرانے کے لیے فرما دے گا کہ کچھ نشان جانتے ہو؟ کہیں گے جانتے ہیں. پھر ظاہر ہوگا. اللہ کہے گا کہ جے کوئی نشانی بکھاواں تے پہچان جو گے پہ میں ہی تہاڈا رب ہاں. انہاں آکھیا جناب تسی نشانی بکھاؤ اسی پہچان جائیں گے. تو پھر ان کے سامنے پنڈلی کھول دے گا. اللہ پنی تو کپڑا ہٹائے گا. اے مولوی اے ماتمیاں نو مشرک آکھن والیا، انہاں بندیاں ادوں پہلا اللہ دی پنی کتھے ویکھی؟ کی سنیا جی؟ اے میرا عقیدہ نہیں، کیونکہ عقائد مومنین بے مطابق قرآن مبین، مومنوں کے عقیدے قرآن کے مطابق ہیں. اللہ پنی سامنے کرے گا. پنی سمجھ دو اے پنڈلی آکھے گا ویکھو، پھر وہ پہچان جان کے او یہ اللہ دیا بندیا اے کدھر کٹھے مچھیاں پھڑ دے رہے ہیں. اللہ معافی دے کسے بندے دی گل پہ کرنا، اللہ دی گل پہ کرنا. اے اللہ دی پنی من گئے ہیں. جیسے کسی نے وجہ اللہ آکھی ہے تو بڑی تکلیف ہوندی ہے. کیسی گل ہے جناب؟ حالانکہ وجہ اللہ دا ترجمہ بھی میں کراں گا تے وجہ اللہ کی نواں نے پنی اللہ دی ہے نا، ہے اللہ پنی سامنے کرے گا. پہ پہچان گئے اللہ معافی دے تو آکھن گے ہاں پہچان گیا. پھر وہ سجدہ کرن گے تو ہو نہ سکے گا. اللہ دیا بندیا کی کیتا ہی لوگاں نال تے مشرک سانو آکھے وہ دس ہو پنی کی ہے. وہ پنی کیوں آکھے اللہ نے؟ سنو، درخت دے تنے نو عربی وچ ساق آندے نے، سینہ رسا تے کاف ساق دو نقطیہ. اللہ ساق منکشف کرے گا. ساق ساکا چاری نہیں، ساق ساق آندے نے درخت دے تنے نو. درخت دے تنے نے سارا درخت چکیا ہوندا ہے، اے پنی نے سارا بندہ چکیا ہوندا. خدا دا نہیں اللہ سامنے نہیں آئے گا، وہ سامنے آن گے جنہیں سارے دین دا وزن اٹھایا ہوئے گا. صدقے جاواں آباد رہو جناب. اللہ تصور چاہتا نہیں، اللہ جسم سماندا نہیں. پنی والا اللہ بنا رہا ہی جڑا کچی پکی چ فیل ہو جائے انہوں نامی دسویں چ نہیں بھائی دا. جدا عقیدہ توحید ہے جدا ہوئے نا انہوں ولی اللہ نہیں پڑھنا چاہیے.
سامنے آئیں گے کون جو اس کے دلائل ہیں، دلائل سامنے آئے۔ میں پوری دنیا تے چھوٹا مولوی چھوٹا خطیب تذاکر ہوندی حیثیت نال چیلنج کرنا مولوی اس قرآن دے وچوں کرنا ہی، کیونکہ میرا جڑا موضوع ہے وہ ہے مطابق قرآن۔ اس قرآن چوں کوئی ایک واقعہ دس ہے جتھے اللہ سامنے نہ آیا ہوئے، کوئی آئے ہون تے وہ من گئے ہو۔ اوئے ہوئے، کیونکہ قرآن کیسی وہ سامنے نہیں آئے گا، سامنے وہ دلائل آئیں گے، وہ سامنے آتے جائیں گے، توحید منواتے جائیں گے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا نادوا ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ مولوی اللہ سامنے نہیں آیا، 5 سامنے آئے نے توحید منی گئی ہے۔ کتھوں مہینے شروع ہوئی سی؟ عقیدہ توحید ڈیپینڈ کرتا صداقت رسول تے، بولو، اور لعنت اللہ علی الکاذبین، لے کے آ صادقین نو، لے کے آ صادقین نو۔ جتوں عقیدہ توحید شروع ہویا ہے وہ ایک دی صداقت سی، جتھے مکمل ہویا وہ 5 دی صداقت سی۔ راضی رہنا چاہیے۔ اے آئے نے میدان آئے نے، صرف آئے نہیں، ایک او آئی ہے جڑی گوانڈیاں کدی نہیں سی گئی۔ 5 میدان چاہے منوان کی آئے مولا بھی تو آباد رکھے۔ سونا موضوع تو سا مکمل آج دا کیتا کہ بلا منوان آئے نے توحید نو، توحید منوا کے گئے نے۔ اے نبی میدان چگے بھی آؤندے سن، علی بھی آؤندے سن، حسن حسین بھی میدان چ رہندے سن، میدانی پیو دے میدانی پتر سن۔ آباد رہو، مولا جی تواڈے ویڑے آباد رکھے۔ ہائے ہائے جڑے اگے سوچ گئے ہو کی کراں، ایڈی معرفت والے بیٹھے ہو، اگلی گل سوچ گئے نے میرے پڑھن تو پہلے۔ میں پیانا میدانی پیواں دے میدانی پتر سن، میداناں چ نظر آئے نے حسن بھی حسین بھی، علی بھی تے مصطفیٰ بھی۔ خدا دی قسم پتہ نہیں توحید کتنی قیمتی چیز ہے، اور توحید دی قیمت میرے نبی دی نظر چ کنی ہے۔ اس توحید دے تحفظ واسطے محمد تی لے کے باہر، بیٹی لے کے باہر، بیٹی لے کے۔ یہ مطلب ہے نبی نے ایتھے چک کے حسین نے دسیا میرے پترا، جدوں دی عقیدہ توحید تے حرف ہے، جدوں دے قانون نو کوئی ڈسمس کرنا چاہے، میرا لال جویں میں تھی گھر نہیں نہ رکھی۔ آئے ہائے حسین، میں تینوں اجازت پہ دینا، جی میں اپنے دور دی زہرہ لے کے آیا نا، تینوں جانا پیا نا کسے میدان ہی تے اپنے دور دی زہرہ لے کے ٹر جی۔ میرے عزیز دوستو، اس زہرہ دے باہر نکلن دا تے اس زہرہ دے باہر نکلن دا انداز مختلف سی۔ جدوں وہ بطول نکلی سی نا، اگے اگے نبوت، پیچھے پیچھے امامت، ایک باری مسجد چاہیے تو پھر اگے بیبیاں پردہ کی، مسجد بی بی نے پردے دے پیچھے خطبہ دیتا، انج بیبیاں کھڑیاں سن پردہ لے کے تے پیچھے بی بی کھلوتے سن تو خطبہ دے رہے سن اپنے بابے دی مسجد وچ۔ میں آج تمہیں ایک جملہ بی بی زینب دے باہر نکلن دا سنانا۔ محرم دی ابتدا ہے، عبداللہ ابن سلان ایک بندہ ہے، یہ مدینہ دے مضاف ہے تے دکان ہے، دکاندار سی چھوٹا، مدینہ سودا لینا ہوتا سی، جی گردو نواز جلال پور سودا لین دکاندار آتے ہیں، جمعے نو آتا سی تو جمعہ پڑھن تو بعد سودا خریدتا۔ 28 رجب نو جمعہ سی، ایک جملہ پڑھ دینا، میں نے 1.25 گھنٹہ ہو گیا، کل نو کنٹرول کروں گا، تہاڈی محبت نال پتہ نہیں لگتا ٹائم دا، مولا تانوں آباد رکھ۔ جمعہ سی تے 28 رجب سی، یہ جمعہ پڑھ کے نکلن لگا باہر تے اس ویکھیا دکاناں کوئی نہ کھلیاں، دکاناں بند ہی رہیاں تے واپس چلا گیا تے ایک بندے نوں مسجد وچ جُتی پاندا سی، کہن لگا اے دکاناں بند کیوں ہیں؟ اس انج کر کے منہ ویکھیا، کہن لگا تو نوارد ہے؟ کہن لگا میں اتھوں دا نہیں، میں سودا لین آنا، اگے میں ہمیشہ کھڑنا، آج دکاناں بند کیوں ہیں؟ اس کان کول منہ کر کے آکھیا محمد دا پتر مدینہ پہ چھڑدا۔ آباد رہو۔ اس کے بندے یار شہر چھڑ کر رہتے ہیں، میری سوال کا جواب تو اجے بھی نہیں دیتا،
میں تینوں یہ نہیں پوچھا کی ہو رہا, میں تینوں پوچھا دکانیں بند کیوں نے. ہو سکیا بھی توں کیویں دا بندہ ہے, سمجھا نہیں. کہنے لگا نہیں یار دکانیں کیوں بند نے. وہ چلے نے تو جان دکانیں کیوں بند نے. وہ دوبارہ مسجد چ لے گیا, کان کو منہ کر کے کہنے لگا وہ بھیناں بھی نال پہ جاندیاں. کہنے لگا مینوں اجے بھی کوئی نہیں سمجھ آئی. بندے شہر چھڑتے رہتے ہیں تو ہمشیر گان نال بھی بندے باہر نکلتے ہیں, بھیناں لے کے بندے جاندے نے بانٹے آتے ہیں. یہ دکانیں کیوں بند نے. تیسرا سوال اس کیتا, وہ آتا میں اگوں نہیں دسنا. ہو سکے نہ دسی, میرے کان دس میں ٹر جا اپنے پنڈ, دکانیں کیوں بند نے. اس کان کو منہ کر کے آخیا جس دکانیں بند کرائیاں نا وہ نام عباس ابن علی. وہ کون ہے. کہنے لگا وہ حسین دا بھرا ہے, لیکن وہ غلام اخواندا ہے, نوکر چھڈاندا ہے. یہ وہ انتظام ہے. اج دکانیں کوئی نہیں کھلنی ہے. حیران ہو کے کہنے لگا ایک بار وہ بوہا بخا جتھوں ایڈے امیر پہ نکلتے ہیں. وہ آندا میں اوٹ چ کھڑا ہو کے ویکھیا, وڈے گیٹ دا دروازہ کھلیا. حویلی بڑی وڈی سی بنی ہاشم دی, دروازہ وڈا کھلیا. اندروں ایک 32 سال دا 31 سال دا نوجوان نکلیا. معرفت سارا ہے, میں صرف عمرہ دسنی ہیں تے خود بخود سمجھ آتی جانی ہے تمام دوستوں. آندا 32 سال دے درمیان عمر سی, اور نوجوان سونا اندروں نکلیا. وہ ہاتھ چ کرسی سی. مینوں سمجھ آ گئی کہ مگروں کوئی بادشاہ پیا ہوتا ہے. اس گلی چ کرسی رکھی تے اندروں ایک بزرگ آ کے کرسی تے بیٹھ سارے نوجوانوں کرسی لیاؤن والے عباس سن, بہن والے امام حسین سن. آندا اندروں دو نہ پردے وچوں چن نکلے, چن. آندا میں ایک چن تے 14ویں نہ کئی باری ویکھیا سی. اے دو کٹھے 14ویں دے چن میں پہلی باری ویکھ. ایک 12-13 سال دا لگدا سی, ایک 17-18 سال دا لگدا. نوجوان سمجھ گئے, سارے سمجھ گئے کون سن. ہائے ہائے مولا تنو آباد چھوٹے دسو بلے تیری مولا زندگی کرے. اینوں آندے نہیں معرفت مجلس دا اثر ہے. آندا جی 13-14 سال دے سن او قاسم سن, جڑے 17-18 سال دے سن علی اکبر سن. یہ دوویں کرسیاں دے دوالے انج کھلو گا جی میں باڈی گارڈ کھلوندے نے. یہ آندا میں اوٹ چوں پہ ویندا ساں. یہ نوجوان کلا ہی متحرک ہو گیا. ایک ناکہ لیاوندا سی اونٹ, انہوں بٹھاندا سی اتنے اس شامیانے لدے اے جڑے خیمے ہوندے نے, انہوں اگے ٹور دیتا. اگے ایک نوجوان سی جنہوں یہ محمد آندا سی, محمد حنفیہ. وہ تک ٹر جاندہ سی, وہ ناکہ پھر لیاوندا سی, بانس لدے پھر لیاندہ, برتن لدے پھر لیاندہ, پھر سامان سفر لدیا پھر لیاندہ, پھر ایندھن لدیا جڑا بال کے لوکی روٹی. میں نے سمجھ آ گئی پکے پکے ٹر چلے. واہ واہ جلال پور والے. اب حاضر وہ آندا سامان مینوں دسدا سی بھی یہ پکے پکے ٹر چلے. آندا میرا یقین, یہ شک ادوں یقین اچ بدلیا جڑے ویلے اگے سامان والے ناکے ٹر گئے نا. اس تو بعد پھر ناکے محملہ والے آئے تے انہاں وچ بیبیاں سوار ہون لگ پیاں. آندا ایک بی بی نو لیاوندا سی, زانو تھلے رکھدا سی, او زانو تے پیر رکھدی سی, سوار ہوندی سی تے درود پڑھدا جاندا سی تے جلا کے ٹوردا جاندا سی. اگلا نوجوان انہاں ناکیاں نو سنبھالدا جاندا سی. آندا پردہ دار ہوندی سی, پردہ اٹھدا سی, پردہ داری نال سوار ہوندی سی, پردہ ڈگدا سی, ٹر جاندے سن. میں کوئی مستور اکھاں نال نہیں ویکھی, پردہ دار ویکھیاں نے, پردہ دار. وہ جڑا میں سامان ویکھ کے آکھیا سی نا پکے ٹر چلے. آندا میرا شک یقین وچ اودوں بدلیا جدوں ایک بی بی اندروں آئی جدی گود چھوٹا جہا. میں نے سمجھ آ گئی ہوں پیچھے کوئی نہیں رہ گیا. چھوٹا تو چھوٹا بھی نال لے کے کتنے ٹر چلے میں بہادر ہو جانا. جنوں حسین دا نکلنے تے رون نہیں نہ ہونا. اجڑے جدن مدینہ ادھر دی گل کر رہا. کل پڑھاں گا آمد کربلا, اج مدینہ دا ایک جملہ پڑھن لگا. آندا ہے بیبیاں سوار ہو کے نکل دیا گئیاں. وہ بی بی بھی سوار ہو گئی چھوٹے بچے والی, وہ بھی سوار ہو کے تے ناکہ اگے ٹر گیا. آندا غیر معمولی سمجھ دو بچے, غیر معمولی میں نا معمول تو ہٹ کے. آندا غیر معمولی کام میں اے ویکھیا کہ ہن تک بیبیاں ساریاں پردہ دار سن, جڑیاں آئیاں تے ٹریاں. آندا پھر نوجوان ایک ماری دروازہ بند ہی سی تے کلا باہر آیا. اے تلوار نیام چوں کڈی تے تلوار ننگی کر کے آندا الحجاب. سمجھ گیا وہ سارے. شاہ جی ضرورت نہیں رہی کسی نے دسن کی کون آ رہی. یہ آتے
نے مجلس، اینو آندے نے معرفت، اینو آندے نے صاحبان ایمان، اینو آندے نے محبت اہل بیت، اینو آندے نے معرفت اہل بیت۔ میں راضی ہو گیا جے قرآن دی قسم، میں مبالغہ نہیں کر رہا اجے میں کدوں دسیا، کیونکہ ہر بچے دے ذہن چ بھی میں ہن بچے چھوٹے نو بھی پوچھا تو انہوں بھی پتا جے جدو عباس کھلو کے بازار چا کھنا الحجاب پردہ کوٹھیاں تے چڑھے بچے دور دوڑ گئے، پکھیاں دیاں پروازاں رک گئیاں، جان والے اگے ٹر گئے، باؤن والے پیچھے رک گئے۔ جدو مکمل سناٹا چھا گیا، اے عبداللہ آندے غیر معمولی کام ہویا، اس پردہ چکیا 18 کنیزاں دے جھر بیٹھے، ایک پردہ دار برآمد ہوئی۔ صدقے جاؤں میں نہیں دسدا، میں نے پتہ لگ گیا پورے مجمع دے علم میں چنا ہے مخدومہ کون ہے، آ گیا علم میں جاندا جدوں بی بی دا قدم باہر آیا نا، ہن تک وہ بزرگ کرسی والا بیٹھا سی، جویں اس بی بی قدم باہر رکھیا بزرگ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اے دوویں چند دوڑ پے، کسے نے نالائن تھلے ہاتھ رکھیا، کسے نے چادر تھلے ہاتھ رکھیا، کسے نے مونڈا نپیا، کسے نے تھلے دانو رکھیا، عباس حسین عباس تے قاسم سوار کرا کے آندے سن پہ، ایک دوجے نے چارے آندے سن آرام نال، چارے آندے سن آرام نال، کوئی آندہ سی پھپھی آرام نال، کوئی آندہ سی مشیرہ آرام نال، کوئی آندہ سی مرشدادی آرام نال۔ آؤ لوگوں ساڑھے رون دے دین آگا جے، اے سی 28 رجب دی سواری، اے زینب 11 محرم نو کدی سجے میں دی کدی کھبے میں کی آندھی کتھے ٹر گئے، اکبر پھپھی کلی رہ گئی، عباس تیری مرشدادی کلی رہ گئی۔ اے بی بی سوار ہو گئی، آخری جملہ، اے بی بی سوار ہو گئی، آندھا بڑا سردار اگے چل گیا، پیچھے چھوٹا سردار پیچھے رہ گیا، اگے مولا حسین پیچھے حضرت عباس، اگوں گلی مڑتی سی، اے بڑا سردار گلی مڑن لگا نا جدوں، آندھا میں سمجھدا سا چھوٹے بچے والی بھی ٹر گئی، ہون اس گھر کوئی نہیں، ہون اس گھر کوئی نہیں، ہون اس گھر کوئی نہیں، آندھا میریاں اکھاں پھٹیاں دیاں پھٹیاں رہ گئیاں، جدوں 5-6 قدم عباس تلوار والا اس دروازے تو اگے گیا نا، پچھوں ایک 7 سال دی بچی 2 بزرگ مائیاں دے ہاتھاں چ ہاتھ پا کے باہر نکل، آندا ہے میں حیران ہو گیا کہ چھوٹے بچے تے مائیاں نو سہارا دیندے نے، اے چھوٹی بچی نو 2 بزرگ مائیاں سہارا دیتا ہے۔ آخری جملہ جی آندا باہر اس بی بی نے قدم رکھیا، پورا کافر وچ رولا پہ گیا، کیونکہ تلوار والے نوجوان نے اگلے سردار نو آکھیا یا سیدی یا مولائی، میرا مولا میرا سردار رکی، سردار رکیا، تے اس سردار پچھلے نے آکھیا واپس تے دیکھو سغرا آ رہی جی، آندھا اتھو بڑا سردار اتریا پیدل تھلے آیا، آ کے انتہائی پیار نال زمین تے بہ کے دوما ہتھاں چہرہ بیٹی دا لے کے ایتھوں سر چم کے تے وے کے فرماندن سغرا جدو طے ہو گیا تو نہیں جانا، جدو طے ہو گیا کہ ایسا جانا ہے بیٹا، ساری گل تے اندر مک گئی ہے تے باہر کیوں آئے ہو؟ حضرت سغرا دا جملہ سنو تے روندے رہنا، کتنا درد ہے کتنا مصائب ہے میرے علم وچ نہیں، اینا سننا۔ بی بی فرمایا بابا مینوں قسم ہے تیری عزت دی، نہ میں روکنا ہی نہ میں نال جان دی ضد کرنا ہی، آواز ہوندی ہے سغرا میری بیٹی، پھر دس دی کیوں نہیں؟ تو جدو مینوں روکنا بھی نہیں، تو نال جانا بھی نہیں، تے کوئی گل کرنی ہے؟ فرمایا ایک گل کر، فرما دینا بیٹی کر، سنو گے ازادارو گل؟ حضرت سغرا فرمایا مہلن مہلن یا ابی، ترجمہ کرا مجلس مکمل ہو جائے، فرما دے نہ روکنیاں نہ نال جانیاں، ایک منت کرنیاں، ذرا ہولی ہولی ٹرو۔